الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے گا وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قابل اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر کبھی عیب نہیں نکالا. اگر پسند فرمایا تو کھا لیا، اور اگر طبیعت کو نہیں بھایا تو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن اس میں عیب نہیں نکالا. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر دو بیماریاں عام ہو گئی ہیں. ایک بیماری کہ وہ اللہ کی ہر نعمت کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا مستحق میں ہوں، مجھے ملنی چاہیے. اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے بغیر استحقاق کے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تصور تو کجا، ہم اس کے اوپر شکر ادا کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی ایک ایک نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس پر شکر کیا جائے تو شکر کرنے کے باوجود شکر ادا نہ ہو. آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا، اللہ رب العالمین نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. الحمدللہ یہدیکم اللہ استغفار. اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ اس دولت کا کوئی بدل نہیں بن سکتا. اللہ رب العالمین نے ہم کو صبح، دوپہر، شام اور مختلف اوقات میں مختلف نعمتیں کھانے کے لیے عطا کیں، یہ سب بغیر استحقاق کے. دوسری بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز میں عیب نکالتے ہیں. کھانے کے اندر عیب نکال رہے ہیں، کپڑے کے اندر عیب نکال رہے ہیں، انسانوں کے اندر عیب نکال رہے ہیں. اور کون سی چیز ہے جس میں ہم عیب نہیں نکال رہے؟
عیب نکالنا یہ در حقیقت تکبر کی علامت ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر نعمت کا مستحق سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں بغیر استحقاق کے عطا کی، اور اللہ کے کارخانے قدرت میں کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ ہزاروں مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ہزاروں کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی بھی چیز مصلحت سے خالی نہیں۔ لیکن ہم چونکہ نہ تو اس بیماری سے باہر نکلنے کے تیار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں ہر نعمت کا، اور نہ ہی ہم اس بیماری سے نکلنے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت کی جو غمازی کر رہی ہے وہ عیب والی نہیں ہے، تو ہم عیب نکالتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی کمزوری ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اور فرماتے ہیں آکل کما یاکل العبد، میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے کہ ایک غلام کھاتا ہے، واشرب کما یشرب العبد، میں پانی ایسے پیتا ہوں جیسے کوئی غلام پانی پیتا ہے، لا آکل متکئا، اور میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا ہوں۔ آج کھانے کے سامنے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم عاجز بندے بن کے بیٹھ کے کھائیں۔ ہم کھانے کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے اللہ نہ کرے فرعون ہمارا آئیڈیل ہے، اور پھر کھانے کی بے حرمتی اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ یہ نعمت ہم کو ہر وقت ملتی رہے گی، حالانکہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ شاید ایمان میں آگے ہیں، ہم سے زیادہ اعمال میں آگے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورتی میں آگے ہیں، ہم سے زیادہ صلاحیتوں میں آگے ہیں، ان کے ایک ایک ہفتے کے فاقے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا ایمان ہمارے سب کے ایمان، ان کے ایک فرد کا یا ایک بچے کا ایمان شاید ہم سب کے ایمان سے اونچا ہو، اور وہ ان کو اگر ایک روٹی کا ٹکڑا مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو چوم کے پھر کھاتے ہیں۔ اور ماضی کے اندر تھوڑا پہلے اگر ہم چلے جائیں، ہمارے بچپنوں کا زمانہ، اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت ہم لوگ کھانے کی قدر اس قدر کیا کرتے تھے کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا راستے میں مل جائے، وہ اٹھاتے تھے، اس کو چومتے تھے، اوپر رکھ دیتے تھے، کوئی چڑیا وغیرہ کھا لے گی۔ آج ہم اسی کھانے کو جتنا کھایا باقی ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، یا پھر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو بڑی حقارت سے وہ بیوی جو دھوپ کے اندر شدید گرمی کے اندر چولہے کے اوپر کھڑے ہو کے کھانا پکاتی ہے، اور اس بیوی نے کھانا لا کے آپ کے سامنے چنا جیسے کہ آپ بادشاہ ہیں، وہ باندی ہے، اور اس کے بعد ایسے لوگ بھی اس معاشرے کے اندر ہیں، سننے میں آیا کہ وہ پلیٹ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ کھانا تو نے کیا پکایا ہے، اپنے منہ پہ مار لے، روٹی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کے رزق کی ناقدری، اللہ کی مخلوق جو عورت ہے اس کی ناقدری، اپنی بیوی کی ناقدری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور تکبر کی انتہا۔ کتنے لوگ ہیں جو دسترخوانوں پہ قسمہ قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف بھنڈی کھا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف دال کا پانی پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک ململ کے کپڑے کے اندر سبزی رکھیے، سبزی کو نچوڑیے اور ململ کے کپڑے کو چوس لیجئے، کیونکہ اگر وہ سبزی آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہ آپ کو جو ہے ہیضہ کر دے گی۔ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہم پی رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔
جبکہ اللہ کے کارخانے قدرت میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے اور اللہ کے کارخانے قدرت میں کوئی چیز عیبدار نہیں ہے، بے مصلحت نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بیٹھا ہوا، ایک مکھی آئی اس کی ناک پہ بیٹھ گئی۔ اب بعض مکھی ہوتی بڑی چیچڑ قسم کی ہوتی ہیں، اس نے اڑایا پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر آ کے بیٹھ گئی۔ تو اس نے جھنجلا کے کہا کہ اللہ نے یہ مکھی پیدا کیوں کی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بیٹا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم جیسے متکبر آدمی نے تکبر کا جو مظاہرہ کیا ہوا ہے، اس مکھی نے تمہارے تکبر کی کمر توڑ دی، تم اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش میں ڈالا، آگ میں ڈالا جلانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیا، اس نمرود کو سزا جو ملی ایک مچھر سے ملی۔ مچھر اس کی ناک سے اس کے دماغ میں گھس گیا اور وہ دماغ میں بھنبھناتا تو اس کا سر چکراتا، تو اس نے اس کا علاج یہ تجویز کیا تھا کہ ایک غلام کو اپنے پاس کھڑا کیا ہوا تھا، وہ غلام اس کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ مچھر خاموش بیٹھ جاتا تو اس کو سکون ملتا، اور مچھر جیسے ہی بھنبھنانے لگتا ویسے ہی اس کے سر پہ تھپڑ چپل برسانا شروع کرتا، پھر مچھر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح اذیت کے اندر وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر، اور اس تفسیر کبیر کے اندر سورہ فاتحہ کی جو تشریح کی ہے 200 صفحوں میں کی ہے، 200 صفحوں میں انہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے۔ وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جن بزرگ کا واقعہ میں نقل کر رہا ہوں، امام راضی فرما رہے ہیں کہ ان بزرگ نے براہ راست مجھے یہ واقعہ سنایا، یعنی اس میں کوئی جھوٹ اور کوئی ملمہ سازی نہیں۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ دجلہ کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے اور اللہ کے مظاہر قدرت پہ غور کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک بچھو دجلہ کے کنارے چلتا جا رہا ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ نے اس بچھو کو پیدا کیا ہے، یہ گو کہ زہریلا ہے لیکن اللہ کی اس میں بھی کوئی قدرت اور کوئی مصلحت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا چلو میں آج چہل قدمی کے لیے نکلا ہوں اور مظاہر قدرت پر غور کرنے نکلا ہوں، تو میں اب اس بچھو کے پیچھے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بچھو کیا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چلتے 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 حتیٰ کہ دجلہ کے کنارے وہ بچھو آ کے رک گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کچھوا وہ پانی سے نمودار ہوا اور کنارے آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا، گویا کہ بچھو کے لیے کشتی کا انتظام ہو گیا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں یہ بچھو جاتا کہاں ہے اور کیا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بھی ایک کشتی کرائے میں لی اور میں بچھو کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ ہم دونوں کشتی کے اس سمندر کے اس پار پہنچ گئے، میری کشتی کنارے پہ لگ گئی۔ وہ بچھو اس کچھوے سے اترا اور اتر کے ایک طرف جانے لگا، تو کہنے لگے میں بھی کشتی سے اترا، میں بھی اس طرف جانے لگا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی درخت کے سائے میں سو رہا ہے، درخت کے سائے میں سو رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بچھو جو ہے اس کو ڈسنے کے لیے آیا ہے، لیکن جب میں قریب ہوا تو یکایک میں دیکھتا ہوں کہ اس آدمی کے سرہانے ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے، قریب ہے کہ اس آدمی کو ڈس لے۔ اتنے میں وہ بچھو اس اژدہے کے اوپر چڑھا، اس کو ڈنگ ماری، ڈنگ مارنے کی وجہ سے وہ اژدہا پلٹیاں کھانے لگا اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور بچھو پھر کسی اور طرف روانہ ہو گیا۔
اتنے میں اس ہڑبڑ سے آواز کی وجہ سے اس آدمی کی آنکھ کھلی تو وہ آدمی اٹھا، اٹھنے کے بعد اس بچھو کو مارنے لگا تو وہ بزرگ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تم جس بچھو کو مار رہے ہو یہ تمہارا محسن ہے، یہ جو اژدہا پڑا ہوا ہے اس اژدہے کو اسی نے مارا ہے اور یہ اژدہا تم کو ڈسنے والا تھا۔ تو اب امام راضی فرماتے ہیں کہ دیکھو بظاہر بچھو بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، سانپ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین کی حکمتوں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو انسان کی آنکھ نے دیکھا کہ ایک بچھو نے، زہریلے بچھو نے زہریلے سانپ کو ایک انسان کی بچانے کی وجہ سے مار ڈالا، تو اللہ کی یہی حکمت بہت بڑی تھی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی حکمت، اللہ کی مخلوقات کے اندر جو ہے ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ نے ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو قضائے حاجت کے نتیجے میں وہ کیڑے نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیڑے کس لیے اللہ نے پیدا کیے، یہ تو گندے ہیں، ان کو تو گٹر میں بہا دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کے دل میں یہ خیال آیا، اٹھے، اپنے فراغت کی، آبدست کیا، چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کی آنکھ کے اندر سوزش ہوئی، سارے علاج کر لیے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ جب کوئی علاج کارگر نہیں ہوا تو اب خیال آیا کسی بڑے پرانے حکیم کو ڈھونڈا جائے، تو پرانے حکیم کو ڈھونڈا گیا تو حکیم نے کہا اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ایک علاج ہے لیکن وہ بھی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا حضرت آپ بتا دیجئے میں کر لوں گا۔ انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان کیڑوں کو پیس کر اس کا لیپ لگایا جائے تو یہ سوزش ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا واہ تیری قدرت، کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ عیبدار چیز ہے، اور حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی بیماری، جس بیماری کے علاج سے دنیا عاجز آ گئی ہے اور اس کی کوئی دوا تجویز نہیں کر سکی، اللہ نے اس بیماری کا علاج انسان کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے کے اندر رکھا۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر کبھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ ان اشتہاہ، اگر اچھا لگتا تو کھا لیتے، وہ ان کریہہ ترکہ، اگر پسند نہ آتا تو آپ چھوڑ دیتے، اس کو کھاتے نہیں اور اس میں عیب بھی نہیں نکالتے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہم آج سے اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم کو انسان بنایا ہے، اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اللہ نے بغیر استحقاق کے ہم کو سر سے پاؤں تک ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو ایک تو یہ استحضار ہر وقت رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ آج کل انسان کی تفریح تباہ کی ایک چیز بن گئی ہے، لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے کہ انسان کی ڈمی بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ مختلف چینل ہیں جو مختلف بڑے بڑے حضرات کی شبیہ بناتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ یاد رکھو یہ چیزیں تباہی کا باعث ہیں، اور ہم اپنی نئی جنریشن کو، اپنی نئی نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم کھانے کی چیز، معمولی سی چیز کو ہم جو ہے معمولی کہہ کے پھینک دیتے ہیں، اور حالانکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو سکھلایا تھا کہ کوئی اللہ کی نعمت گری ہوئی نظر آئے اس کو چوم کے اوپر اٹھا کے رکھ دو، کوئی چڑیا کھا لے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ کی نعمت جو حاصل ہو جائے اس نعمت پر شکر کرو۔ نعمت میں شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔
اللہ رب العالمین اس نعمت کو باقی رکھیں گے۔ کوئی انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ دنیا کے اندر اس تیزی سے حالات بدلیں گے، اس تیزی سے حالات بدلیں گے کہ وہ مواقع، جو مواقع پہلے لوگوں کو حاصل تھے، وہ مواقع اب لوگوں کو حاصل نہیں ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو کھانا پکائے تو اس کھانا پکانے والے کی تعریف کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزوں، ہم دن بھر بیوی محنت کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے ایک مرید کے گھر دعوت میں گئے، تو دعوت میں جانے کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے بعد، ان کا معمول یہ تھا کہ جو کھانا پکاتا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور اس سے جو ہے اس کے کھانے کی تعریف فرماتے تھے۔ تو انہوں نے گھر کی مستورہ کو پردے کے پیچھے بلایا اور تعریف کی کہ بہت لذیذ کھانا تھا، ہم کو بڑا اچھا لگا۔ تو ایک دم اس عورت کی رونے کی آواز آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ تو اس نے اپنی سسکیاں قابو کرتے ہوئے کہا میری شادی کو 40 سال ہو گئے، 40 سال کے اندر میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا کے اپنے شوہر کو کھلایا، لیکن کبھی میرے کان نے اس کھانے کی تعریف نہیں سنی۔ آج آپ جیسے بزرگ سے تعریف سن کر مجھے میرا دل بھر آیا، میں رونے لگی۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میاں اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کیا کرو، اور چونکہ وہ بھی مرید تھے اور ان کی بیوی بھی مریدہ تھی تو لہذا دونوں کو آپ نے اصلاح فرما دی۔ تو میرے عزیزوں، آج کل ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ کھانے کی ناقدری کرنا۔ شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھ لیں، کھانا اس قدر نکال لیا جاتا ہے، 2-3 نوالے کھانے کا پورا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو کہ فلسطین کے اندر ایک ہفتے سے لوگ فاقے کر رہے ہیں، اور دنیا کے کتنے علاقے ایسے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر کتنے علاقے ایسے ہیں، آپ سن کر لرز جائیں گے کہ ان لوگوں کے اوپر فاقہ اتنا بڑھ گیا ہے، انہوں نے اپنے زیورات بیچ دیے، اپنے دروازے کھڑکیاں بیچ دیں، اپنی سب چیزیں بیچ دی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ کھانے کے لیے، کھانا خریدنے کے لیے ایک پائی نہیں ہے، اور 9 مہینے سے وہ دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سوچئے ذرا سا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کیجئے، اللہ کی نعمت کی قدر کیجئے، اس پر شکر ادا کیجئے۔ چونکہ یہ پچھلے جمعے سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعے کو کھانے کے آداب بیان کیے تھے، اس جمعے کو میں نے آپ کے سامنے کھانے کی قدر کرنے کی بات کی ہے۔ اب اگلے جمعے کو دیکھیے اللہ کس موضوع کی توفیق دیتے ہیں۔ اور ایک بات اس کے اوپر آپ سب آمین کہہ دیجئے گا، وہ بات کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ظاہری علوم عطا فرمائے، میں نے فقہ پڑھی، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر سب پڑھی۔ پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں باطنی علوم بھی سیکھوں، تو میں نے نقشبندی سلسلے، سہروردی سلسلے، قادری سلسلے، چشتی سلسلے، ان کے تمام مراقبات، ان کی تمام ریاضتیں سیکھیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے مجھے وہ مقام عطا کیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ اگر وہ مقام میں بتا دوں، اور اللہ نے مجھے واقعتاً عطا کیا ہے، وہ مقام بتا دوں تو ظاہر کے علماء مجھے کافر کہہ دیں گے اور باطن کے علماء مجھے زندیق کہہ دیں گے، لیکن ساری ریاضتوں کا خلاصہ
نکلا یہ کہ سب کچھ نبی کی سنت کے اندر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اور جو میری دعا پہ آمین کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہیے آمین۔ اے اللہ مجھے سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور اے اللہ میری موت سنت کے اوپر آئے۔ آپ یقین رکھیے اتنے بڑے بزرگ نے یہ دعا کی ہے، آپ نے اور میں نے آمین 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 کہا، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بخش دیں گے۔ اب یہاں پر ہم کو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آئندہ ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔